आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। रवामा 3 अप्रैल को घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 41 पैसे और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 59 पैसे कमी के बाद आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के कमी का ऐलान कर दिया है और साथ ही उनका ये भी कहना है कि 2 साल में जो कीमतें कम हुई और अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया, अब वो पैसे हम बलूचिस्तान की अवाम पर खर्च करेंगे। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं, तो आज इंशाअल्लाह कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। वो अभी शाम को उसका ऐलान हो जाएगा। अब ये जो कीमतें कम हो रही हैं आज, और वो हम पाकिस्तान के अवाम को हम पास ऑन नहीं कर रहे, 2 साल में ये हाईवे इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो हम इस बचत को हम नज़र कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के। दूसरी तरफ मुआशी इस्तेहकाम, बजट खसारे में कमी करने, मुल्की करेंसी के मुस्तहकम होने और IMF इस्लाहात पर अमल दरामद करने के पेश नज़र पहले S&P और मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्तहकम करार दिया और आज आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मुआशी आउटलुक को CCC+ से B- कर दिया है। फिच ने पाकिस्तान की गैर मुल्की कर्जा जाती रेटिंग CCC+ से बढ़ाकर B- कर दी है, जबकि मकामी करेंसी रेटिंग को भी B- कर दिया गया है। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के मुआशी आउटलुक को मुस्तहकम करार देते हुए यह कहा है कि दरमियानी मुद्दत में खसारा तकरीबन 5% तक महदूद रहने की तवक्को है, जबकि जून तक पाकिस्तान का मजमूई बजट खसारा कम होकर 6% हो जाएगा। फिच ने यह भी कहा है कि ये अपग्रेड इस कॉन्फिडेंस की भी अक्कासी करता है कि मुल्क स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और इस्लाहात पर अमल दरामद करेगा, जिससे पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम की कारकर्दगी और फंडिंग की दस्तयाबी में मदद मिलेगी। अगरचे अमल दरामद के खतरात अब भी मौजूद हैं और माली ज़रूरियात अब भी काफ़ी ज़्यादा हैं। IMF के साथ जारी प्रोग्राम के हवाले से बात करते हुए फिच का यह कहना है कि पाकिस्तान ने ज़र मुबादला के ज़खायर जमा करने और प्राइमरी सरप्लस में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और अगरचे टैक्स आमदनी में इजाफा अपने मुतवक्के हदफ से कम रहा है। रेटिंग एजेंसी ने खबरदार करते हुए कहा है कि आलमी तजारती कशीदगी और मार्केट में उतार चढ़ाव बैरूनी दबाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन इन खतरात को तेल की कम कीमतों और बरामदाद और मार्केट फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान के कम इन्हसार की वजह से कम भी किया जा सकता है। रेटिंग एजेंसी फिच ने सूबाई हुकूमत की तरफ से ज़राई टैक्स से मुतल्लिक कानून साजी, बजट खसारे, प्राइमरी सरप्लस, महंगाई में कमी, कम इखराजात और शरह सूद से मुतल्लिक भी पाकिस्तान की कारकर्दगी को मुस्बत करार देते हुए रवा माली साल के लिए तरक्की की रफ्तार का 3% रहने का अंदाजा लगाया है। साथ ही फिच का यह भी मानना है कि रवा माली साल के दौरान महंगाई की सालाना शरह 5% है, मगर ये 2026 में 8% तक पहुंच सकती है। एक्सटर्नल डेफिसिट पर फिच ने यह नोट किया है कि मजबूत तरसीलाते ज़राई बरामदाद में इजाफा और सख्त पॉलिसी से पाकिस्तान ने रवा माली साल के पहले 8 माह में $700 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया, मगर फिच ने साथ ही कर्जों की वापसी से मुतल्लिक भी खबरदार करते हुए कह दिया है कि माली साल 2026 में तकरीबन $9 अरब की बैरूनी कर्जों की वापसी भी करना है। ऐसे में बैनुल-अक़वामी तजारती कशीदगियां पाकिस्तानी बरामदात को मुतासिर कर सकती हैं, खास तौर पर अमरीका को बरामदात के जो ज्यादातर टेक्सटाइल्स पर मुश्तमिल हैं। फिच ने पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर से मुतल्लिक कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंटरबैंक मार्केट में गैर मुल्की करेंसी की खरीदारी के बाद मजमूई ज़खायर में मजीद इजाफा होगा, जिससे मार्च 2025 में ये तकरीबन $18 अरब तक पहुंच जाएंगे, जो 2023 के अवाइल में $8 अरब से भी कम रह गए थे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम करते हुए इसे हुकूमत की अनथक मेहनत से नत्थी किया है, जबकि वज़ीर खजाना ने भरपूर मुआशी इस्लाहात को रेटिंग में बेहतरी की वजह करार दिया है। पिछले कुछ हफ्तों और महीनों से इन्फ्लेशन हैज कम डाउन, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को रिड्यूस किया गया जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी अनाउंसमेंट की, रेमिटेंस जो है इज एन ऑल टाइम हाई इन एनी गिवन मंथ। अगर उसी को हम आगे कंटिन्यू करें, आज जो फिच एजेंसी ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि ना सिर्फ उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी की जो आउटलुक वो स्टेबल है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव इम्प्रूव्ड दैट रेटिंग फ्रॉम CCC टू B-। ये बहुत खुशाइंद है जो मुआशी इस्तेहकाम आया है। दिस इज बेसिक हाइजीन। अब इस सफर को हमने आगे लेकर जाना है एंड वी हैव टू स्टे द कोर्स। बज़ाहिर हुकूमत इस वक्त मजबूत ग्राउंड पर खड़ी है,
तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक माह में 4.1 अरब डॉलर तरसीलात ज़र की मद में इकट्ठे होने का सहरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को करार देते हुए एक पैकेज का ऐलान भी कर दिया है। 1 करोड़ या उससे कुछ ज्यादा पाकिस्तानी जो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में आबाद हैं, बजा तौर पर आप हमारे सरों के ताज हैं, आप हमारे एम्बेसडर्स हैं। इस मार्च में 4.1 अरब डॉलर की आपने रकूम अपने रिज़्क़ हलाल से पाकिस्तान भेजी है आपने। जब ये साल माली साल मुकम्मल होगा 38 अरब डॉलर की रकूम आपकी आ चुकी होंगी। ये पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि आप हमारे हीरोज हैं। हर साल जो अपने वतन को सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज भेजेंगे, इनको हुकूमत सिविल अवार्ड्स 15 अवार्ड्स हर साल दिया करेगी इंशाअल्लाह। जितनी भी हम मरात आपके कदमों में निछावर करें, बखुदा वो कम हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को खुले दिल से खराज तहसीन पेश की और ये कहा कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं। जो दिल में होता है वही बात उनकी ज़बान पर होती है। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल, जो इनके ज़ुबान पर बात होती है वही दिल में बात होती है। अल्लाह ताला के फजलो करम से इनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, और जो कोई मैली आंख से देखेगा तो वो आंख पाँव तली पाकिस्तानी उसको रोन देंगे इंशाअल्लाह ताला। अहम तरीन नुक्ता जो हमारे जहनों में रहना चाहिए कि वो एक सिपाही या वो एक अफसर जब मुहाज़े जंग पर जाता है और दहशतगर्दों का मुकाबला करता है, जब वो जाकर दहशतगर्दों का मुकाबला करता है और जामे शहादत नोश करता है, तो अपने बच्चों को तो यतीम कर जाता है, लेकिन लाखों पाकिस्तानी बच्चों को यतीम होने से वो बचाता है। बिल्कुल। जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए चीफ अवामी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यह कहना था कि आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी कि जो पूरे अक़वामे आलम पर पड़ती है। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल है। चीफ अवामी स्टाफ ने यह भी वाज़ेह पैगाम दिया कि जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। दहशतगर्दी से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का यह कहना था कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नाज़रीन, आलमी क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी, तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफे, ज़र मुबादला के मुस्तहकम ज़खायर बेहतर होते इंडिकेटर्स के बावजूद पाकिस्तान को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। एक जानिब अमरीकी टैरिफ आयद करने के बाद तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तानी दरामदाद में कमी वाक़ई होगी, तो दूसरी तरफ IMF के तहत 7 अरब डॉलर की दूसरी किस्त से कबल IMF वफ्द और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान नए माली साल के बजट की तैयारी और दीगर मामलात पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। टैक्स नेट को बढ़ाने, वाइडन करने और फिर नए शोबों को टैक्स नेट में लाने से मुतल्लिक गुफ्तगू जारी है। जबकि मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी यूनिट कार्बन लेवी आयद किए जाने का इम्कान भी अभी भी मौजूद है, और अगर इस पर इत्तेफाक राय हो जाता है तो आइंदा बजट में कार्बन लेवी को बजट का हिस्सा बना लिया जाएगा। नए बजट से मुतालिक एक अपडेट ये भी है कि हुकूमत ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बजट में खाने पीने की मुतअद्दिद अशिया के जिनमें दूध, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, मीठे फल भी शामिल हैं, तमाम अशिया पर पहले से आए टैक्स ड्यूटी को 20 से 40% करने का फैसला किया है। यही वजह है कि फिच और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगले साल महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफा हो सकता है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता साल हुकूमत की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस मुख्तस ना करने के बाद जिस बहरान का खदशा जाहिर किया जा रहा था, अब वो बहरान कुछ ही अरसे में पाकिस्तानियों के घरों पर दस्तक देगा। आज ही सदर किसान इत्तेहाद का यह कहना था कि काश्तकारों को फी मन 900 रुपए नुकसान हो रहा है। गंदम बहरान हल ना किया गया तो गंदम और आटा आवाम को नहीं मिलेगा। So, rating agencies do in fact play a role in bringing the investment and trade closer to home, और of course coupon rate भी हमारा बेहतर होगा, प्रोफाइल रिस्क घटेगा, एवर्ट होगा, डिफॉल्ट रिस्क भी कम होगा, सेफ्टी को यकीनी बनाया जाएगा। और ऑफ कोर्स ये सब तब होता है जब IMF प्लान पे आप मजबूती से अमल पैरा हों कि जिसका इंकशाफ इन रेटिंग एजेंसीज की बेहतर रेटिंग्स के जरिए
दिखाई दे रहा है। ये अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन हमारे अहदाफ टारगेट्स अभी भी अपनी जगह मौजूद हैं। वी शुड बी एमिंग फॉर अ बी, डबल बी और अ ट्रिपल बी। एक्सटर्नल बफर मस्ट बी इंक्रीज, लेकिन ट्रेड गैप के फिल होने से, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस उनका यकीनी बनाने से, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अ मस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। मगर इस तमाम के लिए अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो सियासी इस्तेहकाम है, जो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं दिखाई दे रहा। अगले सेगमेंट में इसी हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। मुज़ाकरात, इमरान खान की रिहाई, हुकूमत को बज़रिया एहतजाज टफ टाइम देने और अपोजिशन के ग्रैंड इत्तेहाद की तश्कील। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में पनपने वाले इख्तलाफात ने सियासी मुस्तकबिल से जुड़े तमाम अवामिल को पसे पुश डाल दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजवज़ा माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल से मुतल्लिक वाइट पेपर जारी कर दिया है। नाज़रीन, इस वक्त इस वाइट पेपर में KPK हुकूमत ने यह वाज़े किया है कि इस बिल की मंजूरी क्यों नागुज़ीर है। अब जारी होने वाले इस वाइट पेपर के मुताबिक मदनियात के कवानीन को दीगर सूबों और वफाक के साथ हमआहंग बनाया जाएगा। बैनुल-अक़वामी और मुल्की सतह पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा। मिनरल अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस वक्त सबसे ज्यादा इख्तलाफ इस अथॉरिटी की तश्कील और इख्तियारात से मुतल्लिक है कि जिसमें ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती सबसे अहम मामला है, यानी कि ना कि डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बल्कि ब्यूरोक्रेट्स, और फिर उसके बाद एहतसाब ना होना। इसी तरह अथॉरिटी के सरबरा की तैनाती पर भी तहफ़्फ़ुज़ात और रिजर्वेशंस का इजहार किया गया है, जिसकी वजाहत में अब इस वाइट पेपर में कहा गया है कि गैर जानिबदार और फौरी इंसाफ के लिए आज़ाद और बाइख्तियार एपलेट ट्राइब्यूनल कायम किया जाएगा। नई कानून साजी के बावजूद पहले से दी गई लीज और दरख्वास्तें बरकरार रहेंगी। आज भी इमरान खान के रोकने के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि माइंस एंड मिनरल एक्ट में मुजवज़ा तरमीम से मुतल्लिक़ गलत फहमी फैलाई जा रही है। तरमीम में सूबाई हुकूमत का कोई इख्तियार किसी को नहीं दिया जा रहा। लगता है कि कोई माफिया अपने ज़ाती मुफादात के लिए इस्लाहात की मुखालिफत कर रहा है। आज ही साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी को हदायत जारी की हैं कि जिन्हें बाकायदा तौर पर तहरीरी शक्ल दी गई है कि माइंस एंड मिनरल्स बिल से मुतल्लिक हर किस्म की मुतनाज़ गुफ्तगू बंद होनी चाहिए। वज़ीर आला KPK मुझे ब्रीफ करेंगे और इसके बाद मैं सियासी क़यादत से मुलाकात करूंगा और फिर इस मुलाकात के बाद मेरी मंजूरी से ही बिल पास होगा। आज के बाद बिल से मुतल्लिक पार्टी के अंदर मजीद कोई इख्तलाफी बयानात नहीं आएंगे। आपके मुखालिफिन चाहते हैं कि आप आपस में लड़ें, आपके इख्तलाफात बरकरार रहें और इसका मुखालिफिन फ़ायदा उठाएं। इख्तलाफ या इख्तलाफ राय की बातें बाहर नहीं आएंगी। लेकिन हो ये रहा है नाजरीन कि एक तरफ सूबाई क़यादत बिल की मंजूरी पर तायीद हासिल करने के लिए वाइट पेपर्स जारी कर रही है, दूसरी जानिब अलीमा खान समेत जमात की सालिम सूबाई तंजीम दूसरी सिमत में खड़ी है। अलीमा खान का आज हैरानगी का इजहार करते हुए यह कहना था कि मुझे तो आज पता चला कि माइंस एंड मिनरल बिल फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से आया है। क्या ये अच्छा लगेगा कि आपका लीडर जेल में बैठा है और फेडरल गवर्नमेंट की हदायत आप मान रहे हैं? आज हमें पता चल रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये कोई बिल भेजा इनको। आप कैसे आपका दिल कर सकता है कि इमरान खान जेल में बैठा हो और आप इमरान खान की बजाय फेडरल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस ले रहे हो? तो फिर इमरान खान को लोगों ने वोट दिया, वो किस लिए दिया था? मैं आपको पहले बता दूं कि जब तक इमरान खान नहीं आते तो बिल पेश ही नहीं होना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबे में वही काम करेगी इंशाल्लाह जो इनको हुक्म वजीर आजम इमरान खान साहब देंगे। ये बिल आया है, इसके ऊपर जांच पड़ताल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबे में वही काम करेगी इंशाल्लाह जो इनको हुक्म वजीर आजम इमरान खान साहब देंगे। माइन एंड मिनरल के ऊपर उनका ये कहना था कि जब तक मुझे अली अमीन के अलावा जो मेरी सीनियर KP की क़यादत है वो मुझे ब्रीफ नहीं करेगी, माइन एंड मिनरल का पास होना मुमकिन नहीं। दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए जिस जमात पर सबसे ज्यादा तकिया कर रही है, इस जमात के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ माइन एंड मिनरल्स बिल की हमायत करने वालों से जवाब तलब कर लिया है। जमात ने बलोचिस्तान असेंबली से पास माइंस एंड मिनरल्स बिल को न सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि बिल के खिलाफ सेनेट में भी तहरीक इल्तवाज जमा कराई है। और फिर तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में ये आवाज़ें बुलंद हो चुकी हैं कि जब तक इमरान खान की रजामंदी ना हो माइंस एंड मिनरल बिल पास नहीं किया जाएगा, वगरना ऐसा ना हो कि सूबाई हुकूमत और सूबाई तंजीम अलहदा हो जाएं। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान ने जमात में इस इख्तलाफ को ड्रामा करार दे दिया है। एमल वली खान का यह कहना है कि अगर जुनेद अकबर माइन एंड मिनरल्स बिल के खिलाफ होते तो वजीर आला बिल पेश ना करवाते,
میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اتنی اوقات نہیں. تو ان کے اپنی پارٹی میں بول دیا کہ ان سے ایفیڈیوٹس لیے گئے ہیں جب ان کو ممبر بنا رہے تھے, تو یہ ہل سکتے ہیں. اور یہ اچھا ڈرامہ انہوں نے دیکھ لیا, بھائی کام بھی کرو اور قوم کو بیوقوف بھی بناؤ, جیسے نہیں چلے گا. جنید اکبر کو ہم تب مانیں گے جب یہ وزیر اعلیٰ کے بل کو, صوبائی صدر ہے تو بل نہ پیش ہو, بل منظور ہو گیا تو پھر ہم ڈرامے نہیں مانتے. آپ میں کیا لگتا ہے, آپ مطلب کہ میں ان کو اتنی اوقات نہیں دے سکتا, سوری ٹو سے, ان کی اتنی اوقات نہیں ہے. ان کو ڈکٹیشن آئے گا اور وہ فیصلہ ہوگا. عمران خان نے آج اپنی ہدایات میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ ڈیل کے لیے مذاکرات کرے. میں نے کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے, لیکن مذاکرات ملک اور قوم کے مفاد اور ملک میں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے ہو سکتے ہیں, میری ذات سے متعلق نہیں. میں اور بشرا بی بی قانون کے مطابق اپنے مقدمات عدالتوں سے لڑ کر باہر آئیں گے, ڈیل کے تحت نہیں. میں نے کسی کو بھی اپنی ذات سے متعلق مذاکرات کرنے کا اختیار نہیں دیا. عمران خان کا کہنا ہے کہ اتحادیوں سمیت ممکنہ اتحادیوں سے رابطے کا عمل تیزی سے مکمل کر لیا جائے, اتحاد کو حتمی شکل دی جائے اور مستقبل کے لاہے عمل کا اعلان کیا جائے. احتجاج سمیت تمام آپشنز ٹیبل پہ موجود ہیں, جبکہ حکومت کا رویہ یہ ہے ناظرین کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر نے یہ واضح کیا ہے کہ ہمارے دین میں فتنے سے کوئی ڈیل ممکن نہیں. جن لوگوں نے بات چیت اسی وقت ممکن ہوگی ان لوگوں کے ساتھ کہ جب یہ اپنے مخالفین کو اور اپنی اس بیانیے کو سرنڈر کریں گے. فتنے سے تو ڈیل ہو ہی نہیں سکتی, اس میں بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے فتنے کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی. ہماری حکومت میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ایسی جو سٹوریز اور جو افواہیں پھیلتی رہتی ہیں, وہ یہ بھی تھا کہ کسی ملک میں نیا صدر آئے گا تو بس پھر ایک ہفتے کی بات ہے, آرڈر ہوگا تو بس پھر لوگ باہر آزاد ہو کے کہیں اور آ جائیں گے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ حکومت کسی اصول کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گی. حیران کن بات یہ ہے کہ جماعت کی صفوں میں ڈیل جیسے سنجیدہ اور سنگین معاملے پر بھی فقط سیاست سے کام لیا جا رہا ہے اور اختلاف بدستور موجود ہے. تھوڑا وقت چل رہا ہے, وقت پہ بات چیت اور مذاکرات جب میں کہیں پہ کر رہا ہوں, میں اگر اور اپنے بیاف پہ کر رہا ہوں, میں اپنے بیاف پہ کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا یہ ڈیلے کرتے ہیں کیونکہ خان صاحب پہلے ایکسپیرینس رہے ہوں گے اس طرح کے, تو میں نے خان صاحب سے کہا خان صاحب آپ نے مجھے نہیں کہا, آپ مجھے نہیں کہہ رہے, لیکن میں یہ جنگ لڑوں گا, یہ میرا فرض ہے, میں وہ لڑ رہا ہوں. یہ میرے لیڈر کا حکم ہے, یہ کسی بھی کمزوری کی علامت نہیں, اور اس لیڈر کو میں داد دیتا ہوں کہ جس اس پہ رضامندی کا اظہار کیا. خان صاحب نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی, میں نے کسی کو نہ سواتی صاحب کو نہ علی امین صاحب کو کہا ہے. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم بات کریں, تو میں نے کہا امید کوئی نہیں, بات کرنی ہے تو کر لیں. ایک اہم معاملہ جو تحریک انصاف کو درپیش ہے وہ عمران خان سے ملاقات کا ہے. ناظرین, جماعت کا یہ موقف ہے کہ 8 بار لسٹ اڈیالہ جیل حکام کو بھیجی مگر صرف 2 بار ملاقات کرائی گئی. پھر ہائی کورٹ کو بتایا جائے کہ لاجر بینچ کے جو فیصلے تھے اس کی توہین کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کا اعتراض یہ ہے کہ لسٹ کے بغیر فیصل چودھری, علی عمران شہزاد, رائے سلمان کھرل کو آج بھی ملاقات کے لیے اندر بھیج دیا گیا. پھر ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو لسٹ دی جاتی ہے اس کی خلاف ورزی کیوں کی جاتی ہے. پھر ملاقات کرنے والوں کو لسٹ کے کوارڈینیٹر سلمان اکرم راجہ کو اڈیالہ جیل کے باہر روکا کیوں رکھا جاتا ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارے جنرل سیکرٹری اور ترجمان کو کیوں نہیں جانے دیا جاتا. یہ بہت بڑا سوال ہے. گویا جماعت کی صفوں میں یہ نیا تضاد ہے کہ عمران خان سے کس کو ملنا ہے اور کس کو نہیں ملنا. جو لسٹ میں ہے وہ مل لے اور خان صاحب کو بتا دے کہ کن لوگوں کو نہیں آنے دیا کیا. لیکن لسٹ کے باہر سے اگر کوئی اندر جاتا ہے, کوئی اپنی ساز باز کر کے, گفت و شنید کر کے, تو وہ اس کو ہم پارٹی کے ڈسپلن کا منحرف سمجھیں گے. لیکن سر وہ تو چیئرمین ہے, وہ کہتے ہیں میرا کسی لسٹ میں کوئی نام نہیں ہوتا. نہیں, ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں. یہ بات اب واضح ہو گئی نا. یہ پولیٹیکل کمیٹی نے بالکل فیصلہ کر دیا ہے کہ جس کا نام لسٹ میں نہیں ہوگا وہ کوئی بھی ہو وہ اندر نہیں جائے گا. میں کسی کو جواب دہ نہیں. چلیے ٹھیک ہو گیا. خان صاحب نے کہا کہ 7 دن ہوتے ہیں, 7 دنوں میں ایک ہی موقع ملتا ہے, لہٰذا جو بھی آئے ملنے اس کو آنے دیا جائے, اور ڈسپلن شپلن کی کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ سمیت جو بھی معاملہ ہوا ہے اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا. بات کریں گے اسی حوالے سے. ہمارے ساتھ نیاز اللہ نیازی بھی موجود ہوں گے تھوڑی دیر میں, لیکن پہلے سینیٹر کامران مرتضیٰ رہنما ہیں JUI کے. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سینیٹر صاحب السلام علیکم, ہوپ یو ڈوئنگ ویل. وعلیکم السلام. سینیٹر صاحب مجھے فرمائی دیجیے گا کہ سب سے پہلے آپ کی جماعت کا اس مائن اینڈ منرلز بل کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ یہ دونوں بل بن کے آئے جو صوبہ بلوچستان کے لیے اور صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے.
یہ بل جو ہے یہاں سے مرکز سے بن کے گئے ہیں، وفاق سے بن کے گئے ہیں، اور وہاں پہ ان کو مس گائڈ کر کے صوبہ بلوچستان میں تو جو اس میں اس کو منظور کروا لیا گیا ہے. یہاں پہ مولانا کے علم میں جیسے ہی آیا تو مولانا نے پھر کاپیاں وغیرہ اس میں نکلوا کی اور پھر امیڈیٹلی اس پہ ایکشن لیا. مین والی یہ پتہ چلا کہ بلوچستان اسمبلی سے تو منظور کروایا جا چکا ہے. تو اس پہ جو ہمارے ممبرز اس حوالے سے جن کے اوپر کوئی ذمہ داری آ رہی ہے ان سے ایکسپلینیشنز کال کر لی گئی ہیں، اور باقی سینٹ میں جو ہے تحریک جمع کروا دی گئی. ویسے تو آج پروگ ہو گیا، دوبارہ اس کو دوبارہ پیش کرنا پڑے گا. آج کا انہوں نے کل کر دیا معاملہ. آج تاج حیدر صاحب کی وفات کی وجہ سے باقی اور کوئی بزنس نہیں تھا تو وہ آج کا معاملہ ختم ہو گیا، مگر اگلے اجلاس میں پھر اس کو جو ہے نا دوبارہ نیا کرتے ہیں. تو اس کو ہم رد کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ایمبیگوس چھوڑ دی گئی ہیں. پہلا تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ صوبوں کے لیے قانون وفاق بنا کے بھجوائے تحفتاً، اور اس میں ساتھ اپنے افسروں کی بھی جو ہے نا وہ گنجائش چھوڑ دے کہ کوئی ان کے لوگ بھی جو ہے نا بیچ میں موجود ہوں. یعنی وفاقی جو جہاں پہ پروونشل سبجیکٹ ہے وہ وفاق کے افسر بھی موجود ہوں. تو پھر یہ اسٹریٹجک منرلز کے نام سے ایک اور ایمبیگوٹی کریٹ کی گئی ہے. اسٹریٹجک منرلز کیا ہوتے ہیں یہ پھر گورنمنٹ نوٹیفائی کرے گی، یعنی یہ پھر صوبائی اسمبلی کے اختیار میں بھی نہیں رہے گا. اور اس طرح سے بہت سی باتیں کینسلیشن کے حوالے سے، اس کی اپلیکیشنز کی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، تو وہ اس کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی پارٹی، اور ایون عوام اس پہ احتجاج کر رہے ہیں دونوں صوبوں میں. سینیٹر صاحب، اب ایک جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب بحیثیت چیف منسٹر اس کا بھرپور دفاع کر رہے ہیں. اس کے حق میں ایک وائٹ پیپر بھی شائع کیا گیا ہے جس کا بہت اس کے اٹس ڈیٹیلڈ بڑا پیپر ہے جس کے اوپر بتایا گیا ہے کہ کیوں یہ اختیارات نہیں کم کر رہا صوبے کے، کیوں یہ ناگزیر ہے، کیوں یہ بہترین ایک روڈ میپ ہے گوئنگ فارورڈ اکنامکلی ایز ویل. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جیل سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر فی الفور بات چیت ختم کر دی جائے جب تک مجھے بریفنگ نہ دی جائے اور میں فیصلہ نہ کروں. اور پھر علیمہ خانم کہہ رہی ہیں کہ اس کو نتھی کر دینا چاہیے عمران خان کی رہائی سے. ڈو یو فیل پی ٹی آئی از کنفیوزڈ؟ ایک طرف چیف منسٹر اس کو پش فارورڈ کر رہا ہے، خانم بہن جو ہے وہ اس کو روکنے کی کوششوں میں ہے. علیمہ خان کا بیان تو صرف ایک بہن کا بیان لگتا ہے نا، غیر سیاسی بیان ہے کہ اس کو نتھی کر دیا جائے. بات جو ہے اس میں معاملہ جو ہے عمران خان کی گرفتاری کے ساتھ یا اس کی رہائی کے ساتھ اٹیچ جو ہے وہ سیاسی طور پہ نہیں کی جا سکتی. سیاسی طور پہ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ آیا پروونشل سبجیکٹ میں وفاق انٹر ہوا ہے یا نہیں ہے، ہمارا جو اپریہنشن ہے یا جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں. اور اگر ہم درست سوچ رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسی ایمبیگوٹیز جان بوجھ کے کریٹ کی گئی ہیں یا وفاق کے افسر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے ان کا کردار ڈال دیا گیا ہے، تو یقیناً جو ہے نا اس معاملے کو درست کیا جانا چاہیے، یا جو ایسی مجہول قسم کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو درست کیا جانا چاہیے. مگر ایک چیز آپ یہ دیکھیے کہ اب یہاں پہ آ کے یہ سمجھ آتا ہے میری ناقص رائے میں کہ یہ دو صوبوں میں جو کچھ الیکشنز کے حوالے سے ہوا تو یہ میرا خیال ہے یہی کام لینا ان سے مقصود تھا. یہ اسی طرح کے بل منظور کروانا جو ہے، کیونکہ کوئی عوام کے الیکٹڈ جو جنرلی الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کرتے. تو یہ ایک زیادتی ہے صوبوں کے حقوق میں، اور جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اس کی وائلیشن میں سارا کچھ. نہیں مگر جماعت کے چلے آپ نے بہن کا تو رد کر دیا، سیکرٹری جنرل بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں، صوبائی صدر بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر. اب بہرحال ایک یہ متنازع بل ہے جس کو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ دا چیف منسٹر اسٹل پشنگ فارورڈ اور اپنی بحث نہیں کر رہے ہیں اندر سے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں سر کہ اہم معاملہ ہے کیونکہ آج 15 تاریخ بھی ہے، آپ لوگوں نے جواب دینا تھا تحریک انصاف کو. کوئی کلیئرٹی آئی ہے جے یو آئی فے کو پی ٹی آئی کے ساتھ احتجاج کرنا ہے نہیں کرنا؟ کیونکہ آج بھی عمران خان صاحب کی جو وضاحتیں دی ہیں اور تحریری طور پر ان کے وزیر سیکرٹری اطلاعات نے اس کو لکھا بھی ہے، اس میں کہا گیا اتحادیوں سمیت ممکنہ اتحادیوں سے رابطے کا عمل تیزی سے مکمل کر لیا جائے اور حتمی شکل دی جائے اتحاد کو. سو واٹس دا اپڈیٹ سر؟ اس میں جو درمیان میں ڈیولپمنٹس ہوئی تھی اس میں ایک تو وہ چیزیں ہرڈل کریٹ کر رہی تھیں، جو ملاقات تھی وہ امریکنز پاکستانیز کی، اور پھر جو سواتی صاحب نے کہا تھا، پھر گنڈاپور صاحب کی کہ تیسرے دن ایک لمبی ملاقات ہوئی.
آج اچھا درمیان میں پھر جو ہے نا ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اس کی وضاحت دیں، اور پھر وضاحت نہیں آ رہی تھی. تو آج حسین صاحب کی ایک میسج مجھے واٹس ایپ میسج آیا تھا، جس میں بیرسٹر گوہر کا جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا وہ مجھے فارورڈ کیا گیا تھا. تو سٹل جو ہے نا میرا خیال ہے کہ ایک آفیشلی جو ہے ان کو جو بھی ان کا معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے، اپنے مفاد کے لیے یا پارٹی کے مفاد کے لیے یا پاکستان کے مفاد کے لیے، جو بھی مطلب جو ان کا نقطہ نظر ہے، اس کے حوالے سے ایک آفیشیل جو ہے نا ان کو اپنا نقطہ نظر کنوے کر دینا چاہیے. مولانا صاحب کو، مولانا صاحب نہ ملیں تو مجھے کر دیں، میں ان تک جو ہے نا کنوے کر دوں گا. مگر جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی اور آفیشلی کلیئر نہیں ہوں گی، اس وقت تک یہ مسئلہ رہے گا. اور یہ جو 15 اپریل کی بات ہے، یہ انفیکٹ جو ہے نا مڈ آف اپریل کی بات ہم نے کی تھی، جس کو وہ 15 ایگزیکٹ کر لیا انہوں نے. ہمارا اجلاس ہے 19 اور 20 کو، وہ ہم نے اندازے سے بتایا تھا کہ مڈ آف اپریل میں جو ہے نا ہم اپنا اجلاس بلوائیں گے. 19 اور 20 کو یہ اجلاس ہے، اور ایک دن اور ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے، کس کو بھی جا سکتا ہے. یہ لاہور میں ہے. اس میں ہم نے یہ چیزیں ساری رکھی ہوئی ہیں، اور یہ ساری ڈیبیٹ ہوں گی، اور پارٹی کی اجازت، پارٹی کے ادارے کی اجازت جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. پارٹی اگر پرمٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر پارٹی پرمٹ نہیں کرتی ہے تو وہ ہم ان کو بتا دیں گے کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے، پارٹی کا ادارہ جو ہے وہ پرمٹ نہیں کر رہا. تو جو دونوں صورتوں میں جو کچھ بھی ہوگا، یا اس کے علاوہ اگر کوئی تیسری چوتھی صورت ہوئی تو وہ ان کو کنوے کر دی جائے گی. سر ویری انٹرسٹنگ، یعنی کہ آپ لوگوں نے وضاحت مانگی تھی آفیشلی پی ٹی آئی سے. ایک تو اعظم خان سواتی نے آ کے قرآن پہ حلف اٹھایا کہ مجھے کہا عمران خان نے جاؤ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو، مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. سو دیر واز کنفیوژن. بعد میں انہوں نے کہا یہ میری خود کاوش ہے. گنڈا پور صاحب نے بھی کہا کہ وہ نہ بھی مجھے کہے تو میری کاوش ہے. مگر آج پھر کلیریفیکیشن آئی ہے خان صاحب کی طرف سے کہ میں نے کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند کیے ہی نہیں. لیکن آف کورس وہ اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں کہ مذاکرات میں نے ملک و قوم کے مفاد اور پھر آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں. از دیٹ انف فار یو، یا آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے؟ کہ جناب دیکھیں نا، مسئلہ یہی پہلے بھی ہوا تھا، آپ لوگ ان سے انگیج ہی کر رہے تھے کہ حکومت کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی تھی پی ٹی آئی. ایک چیز ہمارے درمیان جو تقریباً طے ہو چکی تھی وہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے یا گورنمنٹ سے یا کسی سے بھی نہ ہم کوئی اپنے رابطے جو ہے وہ بنائیں گے یا بڑھائیں گے، اور نہ وہ کریں گے. یہ ہمارے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ موجود تھی. اب ہم نے اس کے بعد صرف جواب دینا تھا، اور اس کے لیے جو ہے یہ ہم نے مڈ آف اپریل میں ان کے ساتھ یہ بات کی ہوئی تھی کہ مڈ آف اپریل تک ہمارا اجلاس ہو جائے گا، اور ہم اپنے ادارے سے اجازت کے بعد آپ کو کوئی کنوے کر پائیں گے. مین وائل یہ جو ڈیولپمنٹس تھی اور مختلف طرح کی، اور کسی میں کوئی قرآن شریف اٹھا رہا ہے، کسی میں کچھ اور کر رہا ہے، تو یہ جو ہے نا پھر اس نے مزید شکوک پیدا کیے. اب جو کچھ بھی ان کا آفیشلی جو موقف بنے گا وہ کنوے کر دیں، تو تاکہ ہم اپنی پارٹی کے سامنے رکھ سکیں گے اور آسانی ہوگی ہمیں اس میں. ویری انٹرسٹنگ سر. سو یہ تو بیسک ایک آپ کا کامن ڈینومینیٹر اس بات کے اوپر اتفاق ہوا تھا کہ اب بھائی صاحب نہ حکومت سے بات کرنی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ سے. مگر آپ دیکھ رہے ہیں نہ صرف یہ قرآن اٹھانے اور یہ باقی ڈیولپمنٹ سے، سر عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے دروازے کبھی بند نہیں کیے. اور اس سے یہ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے سر کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے استوار وہ کرنا چاہتے ہیں. if that is the case then you don't want to go into any kind of a deal or understanding or an alliance with PTI. Am I correct? وہ پھر ایسا ہے کہ میں خود مختار نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوگا. ایون مولانا صاحب بھی جو ہے اسٹیج پہ نہیں کہہ سکتے. مگر یہ ہماری ایک شرط تھی، اور اس شرط کو تسلیم کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ انسیکیورٹی اور بد اعتمادی تو اپنی جگہ موجود ہے نا سر، کہ آپ ابھی ہاتھ پکڑ کے چل نہیں لگیں گے کہ پیچھے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ اور ڈیل ہو گئی تو سر راہ بیچ میں ہو سکتا ہے آپ کو ڈچ بھی کر دیا جائے یا اپنا راستہ اختیار کر لیا جائے. دس از واٹ آئی ہرڈ. 1.5-2 سال پہلے یہ خدشات تھے. سو یہ خدشات بدستور اپنی جگہ قائم ہیں. یقیناً یہ مسئلہ موجود ہے، اور یہ اگر جو صورتحال اسی طرح سے رہی اور اس کو آفیشلی جو ہے نا اس کی وضاحت نہ دی گئی تو اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے. نیگیٹو کس صورت میں ہو سکتا ہے سر؟ نیگیٹو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ شاید پھر جو ہے نا پارٹی کا ادارہ کچھ اور ایسا ڈیسائیڈ کر دے جو کوئی ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو.
اور آپ کو محسوس ہوتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جانا درست فیصلہ ہے؟ حالانکہ آپ کا مینڈیٹ کے پی میں بھی چوری ہوا بقول مولانا صاحب، اور اب یہ بھی آپ کے واضح کرتی چلوں کہ آج بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کے پی اسمبلی سے قرارداد منظور کی جائے اس حوالے سے، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہے ان سے مطالبہ کیا جائے کہ الیکشن ٹرائیبیونلز کے ججز کو ہدایات دی جائیں کہ پی ٹی آئی کی جو زیر التوا تمام تر الیکشن پٹیشنز ہیں وہ جلد از جلد ان پہ فیصلہ کیا جائے. سو دے آر آلسو وانٹنگ ٹو پش دس تھرو. قرارداد منظور کی جائے اسمبلی سے اور عدالتوں کو کہا جائے کہ جلد از جلد فیصلہ کیا جائے، اس کا کوئی ویسے بھی جو ہے نا کسی ریزولیشن کا کوئی بائنڈنگ افیکٹ تو نہیں ہوا کرتا، اور عدالتیں اس طرح کی قراردادوں کو دیکھ کے تو فیصلہ نہیں کرتی. ویسے ان کا جلدی فیصلہ ہونا چاہیے. اس میں چیف جسٹس کو درخواست دیتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو درخواست دیتے ہیں کہ یہ کوئی پٹیشن فائل کرتے ہیں، وہ الگ سے طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے سر. مگر اس طرح سے جو ہے نا ریزولیشن کا یہ اس طرح کا نتیجہ نہیں نکلا کرتا. مگر اگر جو ہے وہ یہ چیز آفیشلی جو ہے نا وہ ڈکلیئر نہیں کرتے اس بات کو، اگر وہ ڈسٹنس نہیں کرتے تو پھر معاملہ جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے اس طرح سے. بہت بہت شکریہ. سینیٹر کامران مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناؤ وی ہیو ان دا اسٹوڈیوز ود اس نیاز اللہ نیازی صاحب، اسپوکس پرسن ہیں، ترجمان ہیں بانی پی ٹی آئی کے. بہت بہت شکریہ سر ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا سر کہ آپ کے خان صاحب نے یہ بڑے اپنی ہدایات جاری کی ہیں، ان کو تحریری شکل بھی دے دی ہے شیخ وقاص اکرم صاحب نے. مسئلہ یہ سر کہ آپ لوگ دوسروں سے کیا اتحاد کریں گے جب اپنی صفوں میں ہی اتنی کنفیوژن ہے؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں خبردار اب مائن اور منرلز پہ کوئی اور بات کی، چیف منسٹر صاحب رک ہی نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں ناگزیر ہے، وائٹ پیپر بھی شائع کر رہے ہیں. دوسری طرف خانم بی بی جو ان کی بہن ہے وہ بھی نہیں رک رہی. تو یہ پہلے اس میٹر سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی آپ سے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ آج میٹنگ تھی، میٹنگ میں مجھے اجازت نہیں ملی، بلکہ آج چھٹی میٹنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر. وہ میں آؤں گی اس پہ سر کہ آپ وہ بڑے مسئلے آپ کے کس نے اندر جانا ہے کس نے نہیں جانا. کیونکہ وہ آ کے باہر ابھی آپ جو ریزولوشن کی بات کر رہی تھی، اسی طرح خان صاحب نے مائنر منرلز کا بھی بتا دیا تھا. گوہر صاحب نے جو میرے سامنے اسٹیٹمنٹ دی، خان صاحب نے کہا کہ میں پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی ملوں گا اس مائنر اور اس کے بعد فیصلہ کروں گا. وہ سارا ہم کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں. کوئی سن کیوں نہیں رہا ان کی بات؟ مان کیوں نہیں رہا کوئی؟ دیکھیں میرا تو خیال میں تو کہوں گا مانے کے ساری بات نہیں مان رہے نا. میں دکھا رہی ہوں نا چیف منسٹر مان رہا ہے نا خانم مان رہی ہیں. نہیں، انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر پہلے مجھے اعتماد ملے گا، جب تک نہیں لیتا تو سب کچھ چپ کیوں نہیں ہو جاتے سر؟ چیف منسٹر کی میرا خیال ہے 2 دن کے اندر ملاقات ہونے والی ہے. تب تک چپ ہو جائے نا، یہ 48 گھنٹے بیان ہی دیتے رہنے اور پیپر ہی شائع کرتے رہنے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈفرینس آف اوپینینز ہوتے ہیں، لوگ بولتے ہیں. میں تو کہتی ہوں بڑی زبردست ڈفرینس آف اوپینین ہے. آپ کا لیڈر روک رہا ہے نا، میں تو نہیں روک رہی. لیکن ایک چیز ہے، چاہے جو بھی کہیں نا فیصلہ اسی نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو پتہ ہے سر. اب مجھے ایک اور بات بتائیں سر. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس سے اتحاد کرنا ہے، انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ اتحاد کو تیزی سے ایک منطقی انجام تک پہنچایا جائے، الائنسز کو حتمی شکل دی جائے. سو وی موو فارورڈ. اور پھر انہوں نے کہا احتجاج سمیت تمام آپشنز ٹیبل پہ. آئی گیٹ ٹو دا تمام آپشن بٹ، مگر پہلے مجھے بتا دیجیے گا سر، میں ابھی بات کر رہی تھی سینیٹر کامران مرتضیٰ سے جو کلیدی کردار ادا کرتے ہیں ٹاکس میں. وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ آپ کی جماعت چاہتی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ہم نے سرے سے پہلا فیصلہ یہ اکٹھے کیا تھا. ہماری بریکنگ نیوز ہے آج کی کہ نہ آپ بات کریں گے نہ ہم. اب حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں ہوگی. خان صاحب نے آج فرمایا ہے کہ میں نے تو کبھی دروازے بند ہی نہیں کیے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کبھی کوئی قرآن لے کے باہر آتا ہے، کبھی کوئی اور ویڈیو شائع کرتا ہے، کوئی اور بیان دیتا ہے. دے ڈونٹ نو what they're getting into sir. ان کو نہیں سمجھ آ رہی وہ کر کیا رہے ہیں. وہ آپ سے وضاحتیں مانگ رہے ہیں کہ جناب آپ چاہتے کیا ہیں. دیکھیں جس طریقے سے اعظم سواتی صاحب نے بات کی یا جس طریقے سے آج آ کے گوہر صاحب نے بات کی، گوہر صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے کسی سے مذاکرات نہیں ہونے، یہی کہا نا. اور خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ اس کو اس پیرائے میں دیکھا جائے کہ کسی مذاکرات میں کوئی ڈیل کرنے نہیں جا رہا. میں نے وہ بھی سارا بتا دیا. ٹھیک ہے، اب یہی بتائیے نا، یہی جو مین آج بات نکلی ہے. معذرت کے ساتھ پھر I'm sorry، چیف منسٹر اپنی حیثیت میں بھی کیوں یہ کام کرتا ہے؟ اور پھر اعظم سواتی صاحب چاچے مامے دوست انکل کیوں ڈھونڈ رہے ہیں عاصم منیر صاحب کے؟ مجھے یہ بتا دیں بس. دیکھیں خان صاحب نے ایک بات، میری جو کوئی تقریباً 2 ہفتے پہلے میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ کوئی کسی سے بات کرتا رہے، میں نہ کوئی ڈیل کروں گا نہ کوئی NRO کروں گا. میں نے میری مسز کو اگر القادر میں جس طریقے سے جو اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے، یہ کام جاشا دور میں بھی نہیں ہوا، مجیب الرحمان کے ٹائم بھی، نہ ضیاء الحق کے دور میں ہوا، نہ مشرف کے دور میں ہوا.
میں اس قسم کے جو میرے اوپر پریشر ہے میں کسی کمپرومائز نہیں ہوں. نمبر 1 اگر علی امین گنڈا پور کرتا ہے یا اعظم سواتی کرتا ہے یا نیاز اللہ نیازی کرتا ہے, غلط کر رہے ہیں. ہاں غلط کر رہے ہیں, کیونکہ خان صاحب نے تو سیدھا بتایا ہوا ہے, اور آج بھی گوہر صاحب نے باہر بتا دیا ہے کہ خان صاحب کسی ڈیل میں نہیں جا رہے, کوئی کمپرومائز بھی نہیں. آج دیکھیں نا, رؤف حسن صاحب بھی جب کہتے ہیں کہ رابطے استوار ہیں, غلط کر رہے ہیں, یہ باتیں بند کر دینی چاہیے. اس کا میں شارٹ جواب دیتا ہوں, کسی کا گلہ بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ترجمان ہوں پارٹی کا. دیکھیں کہ 8 فروری کو مین سٹیک ہولڈر ہے عوام ہے اس ملک کی, اسٹیٹ کی, انہوں نے اعتماد کیا ہے. اب ڈیل ہماری کس سے, ڈیل تو عوام سے ہو گئی ہے. عوام کے ووٹ سے جب ہمیں سامنے پتہ ہے ٹھیک ہے مینڈیٹ چوری ہو گیا, تو خان صاحب کو اندر بیٹھے پتہ ہے کہ میں نے 8 فروری کو جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ خان کے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے. تو پھر ڈیل ہم اس لمحے پہ ڈیل کر کے اگر پھر ہم اسمبلی میں آئیں تو جو ہم لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں, جو ہم سر آپ کی you're arguing the merits of a deal, جس کے اوپر تو مجھے تو اختلاف ہی نہیں ہے. ڈیل تو کرنی ہی نہیں چاہیے کسی کو. میں تو کہتی ہوں سر پھر بنے نیلسن منڈیلا اور سب کو کہیں خبردار کسی نے بات چیت کی نہیں کرنی میں نے. یہ کیوں آ کے ہر کوئی روز آ کر کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں, this is just ridiculous. آج وضاحت کر دی. نہیں وہ پھر بھی کرتے رہیں گے سر ہر کوئی. اچھا چھوڑیں اس بات کو, مجھے ایک بات بتائیں سر کہ یہ بغیر لسٹ میں جن کا نام نہیں ہوتا وہ کیوں اندر چل دیے جاتے ہیں ابھی بھی؟ ایک پہلی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے ونس فار آل ہم نے ڈیسائیڈ کرایا کیونکہ ایس او پی طے ہونا چاہیے خان سے ملاقات کے. اب طے ہو گیا کہ ٹیوزڈے کو 6 لائرز ملیں گے اور ان کی فیملی ملے گی, اور اس کے بعد تھرسڈے کو آپ کے پولیٹیشینز ملیں گے. اب یہ 24 مارچ کا فیصلہ ہے 2025 کا, اس کے بعد 8 موقع ہو چکے ہیں جو لسٹ وائلیٹ ہو رہی ہے, جس میں اپنے لوگ وائلیٹ کر رہے ہیں نا. نہیں میں بتاتا ہوں نا, میں اور سلیمان اکرم راجہ صاحب جو لسٹ میں ترجمان ہوں اور وہ سیکرٹری جنرل کوارڈینیٹر ہیں اس کیس کے اندر کوارڈینیٹر ہیں. اب کوارڈینیٹر جو لسٹ دیتا ہے اس کے اوپر ہم نے آج بھی یہ کہا کہ آپ عمران خان کو تو پورا پاکستان ملنا چاہتا ہے, ملے, لیکن یہ کیا ہے کہ آج کی لسٹ میں 6 لوگ نام اکارڈنگ ٹو دا ڈیسیجن آف دا ہائی کورٹ ہم نے دی ہے, اس میں اس کو ریپلیس کیوں کرتے ہیں؟ اٹ مینس کہ اس کے پیچھے میل آف آئیڈی کہ نیاز اللہ نیازی بھی نہ ملے, ترجمان بھی نہ ملے, کیونکہ سپوکس پرسن نے عمران خان کے ورڈز آ کے باہر بولنے ہیں, سلیمان اکرم راجہ بھی نہ ملے, حامد خان اور بھنڈاری کا نام, چودھری کیسے اندر چل دیا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بشک ملے, لیکن اس ٹائم کیوں ملے, ہمیں مائنس کیوں کیا گیا ہے؟ سلیمان اکرم راجہ اور ہمارا موقف یہ ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق کہ 6 لوگوں کو ملا ہے, باقی جس کو ملا. میں سمجھ گئی آپ کی بات, میں یہی پوچھوں فیصل چودھری کیسے ملے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کس نے ملایا؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. میں یہی کویسچن پوچھ چکا ہوں. وہ کہتے ہیں میرا رائٹ ہے, بناؤ جو لسٹ بنانی ہے, میں تو ملوں گا. ٹویٹ ہوا کہ عمران خان کہتا ہے کہ جن لوگوں سے میں ملنا چاہتا ہوں وہ ملائے نہیں جاتے, جن سے میں نہیں ملنا چاہتا ہوں وہ ان کو لایا جاتا ہے. اچھا 3 لوگ ملے ہیں, ڈاکٹر عمران, فیصل اور ایک رائے بی بی بشرا کا وکیل بھی ہیں. یہ میں نہیں یہ کہتا کہ آپ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں ملیں, آج ہی ملیں, لیکن اس گھنٹے کے اندر جو میرا جو لسٹ تھی اس کو ریپلیس کر کے مجھے کیوں روکا گیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ فیصل چودھری نہ ملے, مگر آپ کہتے ہیں کہ جو لسٹ پہ لوگ ہیں پہلے وہ ملے اور ہائی کورٹ بس ملے. آپ کو لگ رہا ہے سر مختصر میرا وقت کم ہے, آپ کو لگ رہا ہے میل آف آئیڈی ہے اس معاملے میں؟ کیوں نہیں ہے؟ یعنی صرف انتظامیہ کی طرف سے نہیں, جو اندر جا رہے ہیں ان کی طرف سے بھی, بی آنیسٹ. دیکھیں میں تو سر نہیں کھری بات کریں, میرے پاس وقت کم ہے. نہیں میں تو صرف یہ کہوں کہ جیل اتھارٹی میل آف آئیڈی میں ملے جو لوگ کروا رہے ہیں, کیونکہ میں لوگوں کو نہیں بولتا میل آف آئیڈی آن دا پارٹ آف دا جیل اتھارٹی. وہ تو آسان جواب ہو گیا نا, مشکل جواب بھی دیں ذرا سر. جو اندر جا رہے ہیں وہ بھی میل آف آئیڈی میں انوالوڈ ہیں, ان کو خود والنٹیئر کرنا چاہیے کہ جو لسٹ میں. اور اگر نہیں کر رہے تو ڈو یو اسیوم دیٹ اٹس میل آف آئیڈی؟ اس ٹائم کے اندر جو میرٹ مینڈیٹ میں کر رہے ہیں وہ میل آف آئیڈی, کہ اس کو کرنا چاہیے کہ اس 6 میل آف آئیڈی ہے, میل آف آئیڈی ہے. اوکے سر, دیٹس آل. اور خاص کر اور خاص کی بہنوں کو کے بارے سے پوچھوں کہ جمعرات کو نہ ملنے دیا تو یہ دھرنا دیں گی؟ اب دیکھیے آج بھی وہ بیٹھی رہی, میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ رہا, دیکھا میں اسی ریسٹ میں ہوں, میں سارا دن ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں 5 بجے کے بعد شام تک. پچھلی دفعہ ہمیں 4 گھنٹے حراست میں رکھا. ہمارے پاس کوئی آپشن رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اب جمعرات کو آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں؟ پھر نہیں دیکھیں, دھرنا تو آج بھی بیٹھے رہے ہیں. اب ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیٹھے ہی نہیں, ہم اس کے لیے پلاننگ یہ کر رہے ہیں. میں اپنا بتاؤں, ہم نے 3rd ویک رکھا ہے وکلاء کا. اس دن حامد خان اور زہر بھنڈاری کو نہیں ملنے دیے گا. آصف نسوانہ لاہور ہائی کورٹ کے صدر اور مبشر رحمان جن کو میں لے کے گیا. ہم نے دیکھیں, آپ ہماری اس تحریک میں کاشف حفاظ صاحب بھی تھے, آپ لوگ میڈیا نے تحریک چلائی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم
جو ہمارا مینڈیٹ ہے, جو ہمیں آئین دیتا ہے آرٹیکل 15 لا فل اسمبلی, اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہم سول سوسائٹی کو موبلائز کریں گے, ہم میڈیا کو بھی کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر. پلیزر. A very short break. We're going to be right back. Stay with us. حماس اور اسرائیل کے قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات میں ناکامی کے بعد حماس کا نئے جنگ بندی معاہدے پر غور کرنے اور قطر مذاکرات میں اپنا نمائندہ وفد بھیجنے کا فیصلہ. مصر میں ہونے والے مذاکرات حماس کو غیر مسلح کرنے کی شرط پر ناکامی سے دوچار ہوئے. بطور ثالث مصر نے یہ تجویز پیش کی کہ حماس غزہ میں جنگ بندی کے لیے تحریک آزادی سے دستبردار ہو جائے اور اسرائیل کے سامنے ہتھیار پھینک دے. مگر حماس نے مصر کی اس تجویز پر شدید حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف اسے مسترد کر دیا بلکہ اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ بند کرے اور غزہ سے اپنی فوج کو واپس بلا لے. دونوں فریقین کے درمیان نتیجہ خیز پیش رفت نہ ہونے کے بعد مگر آج عرب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ حماس نے جنگ بندی منصوبے پر جواب دینے کے لیے مزید مہلت طلب کر لی ہے اور حماس نے قابل بھروسہ ضمانت پر جنگ بندی اور اسرائیلی ارغمالیوں کی رہائی میں لچک کا عندیہ بھی دیا ہے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حماس نے خود کو سیاسی ڈھانچے میں ڈھالنے کی پیشکش بھی کی ہے. الجزیرہ کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حماس اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی نئی تجویز کا جائزہ لے رہی ہے اور جلد از جلد اس کا جواب دے گی. عرب نیوز یہ رپورٹ بھی کر رہا ہے کہ حماس جنگ بندی مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک وفد قطر بھیجنے کے لیے تیار ہے اور اگلے 48 گھنٹوں میں جنگ بندی تجویز پر حماس کا آفیشلی جواب سامنے بھی آ جائے گا. مگر جنگ بندی کی ان کوششوں کے دوران اسرائیل نے مزید 39 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے. فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ کے ہسپتالوں میں مزید 39 لاشوں کو لایا گیا ہے اور گزشتہ 28 دنوں میں اسرائیلی حملوں میں 1613 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. 14,000 فلسطینی تاحال لاپتہ ہیں. اکتوبر 2023 سے اب تک 51,000 فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے ہیں ناظرین اور 1,16,000 سے زائد زخمی ہیں. اسرائیل کے تازہ حملوں میں 6 سگے بھائی بھی شہید ہو گئے. اسرائیلی فوج نے انہیں اس وقت نشانہ بنایا کہ جب یہ بھوکے پیاسے فلسطینیوں میں خوراک تقسیم کر رہے تھے. غزہ میں بھوک اور افلاس کے بحران کی یورپین یونین کی منتظم اور کمشنر خدیجہ لبیب نے دل دہلا دینے والے مناظر کی رپورٹنگ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 1 ماہ سے زائد عرصے سے غزہ میں کوئی امداد، خوراک، بجلی اور روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پہنچا. مگر غزہ کے باہر گودام خوراک سے بھرے پڑے ہیں. غزہ میں خوراک ختم ہو چکی ہے اور باہر گل سڑ کر تباہ ہو رہی ہے. خدیجہ لبیب نے غزہ کی سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ قابض اسرائیلی حکام نے کچھ عرصے سے خطے میں کام کرنے کی خواہش مند انسانی امدادی مشنز جو ہیں ان کی منظوری نہیں دی اور غزہ اور مغربی کنارے میں اب کوئی بین الاقوامی عملہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. جبری نقل مکانی اور تشدد معمول بن چکا ہے. اس لیے ہمیں فیصلہ کن سیاسی اقدام کی ضرورت ہے. غزہ کی سنگین صورتحال سے انسانی المیہ جنم لے رہا ہے ناظرین، مگر اسرائیل کا جبر اور ظلم تھمنے کا نام نہیں لے رہا. ادھر فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کے فلسطینی ریاست کو جون تک تسلیم کرنے کے بیان پر اسرائیلی میڈیا، اسرائیلی حکومت، حتیٰ کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور اس کا بیٹا بھی شدید اشتعال انگیز بیان بازی شروع کر چکے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے فرانسیسی صدر سے کہا ہے کہ ان کا یہ اقدام دہشت گردی کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہوگا. میکرون ایک سنگین غلطی کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے وطن کے قلب میں ایک ایسی فلسطینی ریاست کے تصور کو آگے بڑھا رہے ہیں جس کی خواہش اسرائیل کی تباہی ہے. ہم حقیقت سے ماورا سرابوں کی بنا پر اپنے وجود کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے اور ہم فلسطینی ریاست کے قیام کے بارے میں کوئی اخلاقی واز قبول نہیں کریں گے جس سے اسرائیل کی بقا کو خطرہ لاحق ہو. اسرائیلی وزیر اعظم کے بیٹے یائر نیتن یاہو نے بھی ایکس پہ فرانسیسی صدر کو گالیاں دیتے ہوئے ان سے یہ کہا ہے، گالیاں اور لانتے دیتے ہوئے، کہ تم جا کر اپنا کام کرو. یہ ہے اسرائیل کا وہ مائنڈ سیٹ کہ فلسطین کے وجود سے ہی کلی انحراف ہے اور اپنی ہی زمین پر اپنی ہی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. لیکن جن 60,000 سے زائد بے گناہ اور نہتے فلسطینیوں کو خاک کا پیوند بنا دیا گیا، اس پر نہ کوئی شرمندگی، نہ کوئی ندامت، نہ ہی کوئی جواب دہی ہے.
नाज़रीन, दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान को धमकी देते हुए ये कहा था कि ईरान जौहरी हथियारों के ख्वाब भी ना देखे, ख्वाब देखना ही छोड़ दे, वगरना संगीन रद्द अमल के लिए तैयार रहे। अब ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता बकौल डोनाल्ड ट्रंप। जौहरी हथियार ना होने पर ईरान एक अजीम मुल्क बन सकता है बकौल डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब ईरान को ये धमकी ऐसे वक्त दी गई है कि जब 2 दिन पहले ही ओमान में दोनों ममालिक का जौहरी मुआहिदा जो है उसके हवाले से मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ है। इट वाज बीइंग रिपोर्टेड एज अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड, लेकिन आज ही ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनई की तरफ से भी बयान सामने आ गया है। इन मुज़ाकरात के बाद पहला बयान ये सामने आया है। खमनई ने यह कहा है कि अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात इब्तदाई तौर पर ठीक तरीके से अंजाम पाए हैं, मगर ये मुज़ाकरात नतीजा खेज भी हो सकते हैं और बेनतीजा भी। हम अमेरिका के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं, लेकिन अपनी सलाहियतों पर हमें पूरा भरोसा है। इसी हवाले से ये अपडेट सामने आ रही है, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ देयर इज़ वेरी अनक्लियर सिचुएशन के खित्ते के अंदर क्या तब्दीली आएगी। क्विकली हम कामरान बुखारी साहब से, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, बात करते हैं। कामरान साहब, रिविएरा बनाने के लिए जो प्लान दिया था सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, इट सीम्स कि उसके ऊपर आगे तो बढ़ा जा रहा है। गाज़ा की बॉम्बिंग भी जारी है इसी हवाले से, एंड मोर टाइम हैज़ बीन की मांग की गई है। मगर इस सारी सूरत हाल के हवाले से कोई अभी भी हमें मज़ीद क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही। ओमान, सऊदी अरब, कतर, द रोल, शुड दे बी प्लेइंग मोर ऑफ अ रोल? ज़्यादा संगीन सूरत हाल लग रही है, इज मोर ऑफ द सेम? देखिए, आई थिंक संगीन तो नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि संगीन तो तब हो रही थी कि जब जो है मतलब 30-40 हज़ार के करीब लोग मारे गए थे। तो अब तो उस तरह की वो उस स्केल की कत्ल व गारत नहीं हो रही। लेकिन ये है कि मामला, ये एक फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट हो चुकी है। जहाँ तक अरब स्टेट्स का ताल्लुक है, देखें, दैट्स द प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि ट्रंप इंतज़ामिया ने जब ये कहा था, सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो रिविएरा का बयान, और कि जी हम टेक ओवर कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वहाँ से लोगों को नकल मकानी करके जो है ना रीबिल्ड करेंगे और ये होगा और वो होगा, दैट वाज जस्ट टू पुट प्रेशर ऑन, दैट इज़ हिज स्टाइल, हिज अप्रोच के जो है अरब स्टेट्स पे प्रेशर डाला जाए कि अगर आप जो है खित्ते की जो एक स्ट्रेटेजिक आउटलुक देखें फ्रॉम एन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, तो तुर्की जो है it's dealing with Syria and America is fine with that. कम अज कम ये जो इंतज़ामिया is absolutely fine with that, वो बात खुल के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी है। जहाँ तक अरब इश्यूज़ का ताल्लुक है, बिलखसूस फ़लस्तीनियों का, that's where the Arab states need to come in. और ईरान को कंट्रोल करने के लिए, उसको चेक करने के लिए there is the nuclear issue. तो मुख्तलिफ डील्स की जा रही हैं मुख्तलिफ एक्टर्स के साथ, ताकि एक बैलेंस ऑफ पावर हो, ताकि खित्ते के अंदर कुछ सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी हो। क्योंकि मेरा ज़ाती मानना यह है कि शायद रूस के साथ भी कोई समझौता हो जाए और देरपा हो, नथिंग लास्ट फॉर एवर, लेकिन यह है कि फिर भी उसके चांसेस ज़्यादा हैं। मशरिक़ वस्ता में स्टेक होल्डर्स इतने ज़्यादा हैं और वहाँ पे फ्रैगमेंटेशन जो तारीखी तौर पे हुई है, उसकी वजह से दिस इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ वॉलेटाइल इशू। एंड दिस अगर आप देखें यूएस कैरियर मूवमेंट्स जो हैं, इस वक्त यूएस नेवी को, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को नीड्स टू मूव एसेट्स टू द वेस्टर्न पैसिफिक टू पुट प्रेशर ऑन चाइना। लेकिन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन और हैरी एस ट्रूमन जो हैं, वो इस वक्त मशरिक़ वस्ता में। इन अदर वर्ड्स, मशरिक़ वस्ता जो है वो एक ड्रैग है यूएस ग्लोबल स्ट्रेटजी के ऊपर, और ये मैं समझता हूँ बदस्तूर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब। तशनीगी रह गई, वी विल कंटिन्यू टुमारो विद यू एज वेल। दैट्स इट फॉर टुनाइट। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।